بذات خود اللہ سبحانہ و تعالی کی ہستی وہ ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. رؤوف کا مطلب بھی شفقت کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی مہربانی کرنے والا. عربی گرامر کی اصطلاح میں رأفتن کہا جاتا ہے نقصان سے بچانے والی کیفیت، اور رحمتن کہا جاتا ہے فائدہ عطا کرنے والی کیفیت. تو یہاں پہ چونکہ رؤوف اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے تھے، پھر دونوں کے اوپر تنوین ڈال کے مزید اس کی توقیر کو بڑھا دیا گیا، تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کریم لوگوں کو بڑے بڑے نقصانوں سے بچانے والے ہیں اور بڑے بڑے فوائد اپنے بندوں کو عطا فرمانے والے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی صفات استعمال فرمائی گئیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو نقصان سے بچا کے تو فائدے کی ڈگر پہ چلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. یقین کیجئے آپ کو اس کا معنی اور مفہوم جان کے اللہ جی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. اللہ کریم اپنے بندوں کو بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی کمال لطافت کے ساتھ ہر نقصان سے بچاتے ہیں. لم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. سورج، ہفتے افلاک، چاند، سیارے، ستارے اور دیگر یہ افلاکی نظام، وہ تو انسان کی بھلائی کے لیے بطور نعمت ایک خاص مدار میں مقرر فرما ہی دیا گیا. سواریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر فرما دی. اونٹ کتنا قوی ہیکل ہوتا ہے، انسان کے لیے اسے ایسے تابع کر دیا کہ اگر انسان کا چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی رسی اور مہار پکڑ کے اسے جس طرف چلانا چاہے وہ چلا کے لیے چلتا ہے، اور وہ اونٹ چپ چاپ اس کے پیچھے چلتا ہے. یہ اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے. پھر اسی طرح زمین سے پھلوں کا نکلنا، اگنا اور دیگر معاملات جو دنیا کے اندر ہمارے فوائد کے لیے ہمارے تابع کر دیے گئے، یہ سارا کچھ انسان کے لیے ہی اللہ نے مسخر فرمایا. اور یہیں تک نہیں، وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. یہ اللہ کا حکم ہے کہ بڑے بڑے بحری جہاز انسانوں کو بھی اٹھا کے اور کنٹینروں کو اٹھا کے اور وزن ٹنوں کے حساب سے اٹھا کے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک سفر کرتے ہیں. یہ جہاز جس کے حکم سے چل رہے ہیں وہی تو اللہ کی ذات ہے جو نظام کائنات چلا رہی ہے. سمندر کا انسان اگر سفر کرے نا تو دو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں. نیچے کی طرف اگر دھیان کرے تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے پانی ہی پانی نظر آتا ہے. آسمان کی طرف دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جہاں تک نگاہ جا رہی ہے آسمان ہی آسمان ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہ اسی کا حکم ہے کہ آسمان کو زمین پہ اللہ گرنے نہیں دیتے. اس سے بڑی میرا خیال ہے دلیل باقی کوئی نہیں رہ جاتی اللہ کریم کی معرفت حاصل کرنے کی. اتنی بڑی آسمان کی چھت ہے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے. جس ہستی نے اس کو تھام کے رکھا ہے حضرات، اسے اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے. وہ ہے ہمارے اللہ کریم، وہ ہے ہمارے اللہ رؤوف الرحیم. اللہ کریم فرماتے ہیں الا باذنہ. آج اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک کے رکھا ہے، اور جس دن اللہ کا حکم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت. جیسے کینچی کے ساتھ درزی کپڑے کو کاٹتا ہے، اسی طرح اللہ کریم آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو گرا دیا جائے گا. کہ یہ اللہ کریم کی ذات اقدس ہے جس نے اس حادثے کو روک کے رکھا ہوا ہے، وگرنہ پھر ایک ایکسیڈنٹ ہوگا، دو سیارے آپس میں ٹکرائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کون ہے جس اللہ نے اس آسمان کو زمین پہ گرنے سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت اور بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں. تو لہٰذا یہ جو مشاہدات قدرت ہیں یہ انسان کو آخرت کی فکر دلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت کی دولت سے بھی مالا مال کرتے ہیں.
ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنے لیے بطور عبرت اور بطور فکر استعمال کریں. اذا المرء كانت له فکرۃ ففی کل شیء له عبرۃ. جب فکر پیدا ہو جائے پھر ہر چیز میں عبرت نظر آتی ہے. لیکن یہ افسوس ہے کہ اس وقت ہم زمین و آسمان کے جتنے مشاہدات قدرت اور اصول فطرت ہیں شاید ہی الا ماشاء اللہ کوئی کم ہی ہوں گے جو ان کو بطور عبرت یا بطور حصول معرفت دیکھتے ہوں گے. وگرنہ ہم نے یقین کیجئے دنیا داری کو اتنا سر پہ چڑھا رکھا ہے. کبھی تو اللہ کی اس شفقت کو دیکھیے، کبھی تو محسوس کیجئے. یہ جو لفظ یہاں پہ پھر دو اسماء حسنی ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ کریم لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت پر ہے. یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، رؤوف بھی اور رحیم بھی، اور مطلب الگ الگ ہے. ویسے تو عام فہم میں اگر اس کی ڈیفینیشن کریں تو مطلب بنتا ہے رؤوف کا مطلب بھی شفقت کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی مہربانی کرنے والا. لیکن اگر آپ عربی گرامر کی اصطلاح میں جائیں تو یقین کیجئے آپ کو اس کا معنی اور مفہوم جان کے اللہ جی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. رافتن کہا جاتا ہے نقصان سے بچانے والا، رافتن کہا جاتا ہے نقصان سے بچانے والی کیفیت، اور رحمتن کہا جاتا ہے فائدہ عطا کرنے والی کیفیت. تو یہاں پہ چونکہ رؤوف اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے تھے، پھر دونوں کے اوپر تنوین ڈال کے مزید اس کی توقیر کو بڑھا دیا گیا، تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کریم لوگوں کو بڑے بڑے نقصانوں سے بچانے والے ہیں اور بڑے بڑے فوائد اپنے بندوں کو عطا فرمانے والے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے اس پریشانی کو اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ ہے آپ سے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. تو آج کے بعد اللہ رؤوف الرحیم کو اپنی دعاؤں میں اس طرح شامل کر لیجئے. میرے اللہ آپ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت فرمانے والے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو نقصانات سے بچانے والے ہیں. اللہ میرے دینی اور دنیاوی نقصانات سے مجھے محفوظ فرما لیجئے. اللہ چونکہ آپ فائدے عطا فرمانے والے ہیں، اللہ مجھے وہ ساری بھلائیاں اور منفعت نصیب فرما دیجئے جس سے میری دنیا میں بھی بھلا ہو جائے، میری آخرت بھی سنور جائے، میرا اخلاقیات بھی میرے سنور جائے، میرے دین بھی سنور جائے، میری نسلیں بھی سنور جائے، میری اولاد بھی سنور جائے. تو یہ کہنے کو صرف دو لفظ تھے، رؤوف اور رحیم. کہنے کو صرف یہ اللہ الرحمن کے اسماء حسنہ تھے. بعض اوقات اگر گاڑی چھوٹ جائے نا ہم افسوس کرتے ہیں یار میں 1-2 منٹ بس اڈے میں لیٹ پہنچا، گاڑی چھوٹ گئی، میں کتنا بد نصیب ہوں. تھوڑی دیر بعد خبر ملتی ہے اسی گاڑی کا تو آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو پھر یہی بندہ کہ جو پہلے کہہ رہا تھا میں کتنا بد نصیب ہوں میری گاڑی چھوٹ گئی، پھر جب پتہ چلتا ہے اس گاڑی میں تو ساری سواریاں ان کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر کہتا ہے یار میں کتنا خوش نصیب ہوں میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھا. 1-2 منٹ کا تو یہ اپنے آپ کے لیے خوش نصیبی اور بد نصیبی کو متعین تو کر رہا ہے، درمیان میں اللہ کی ذات کو یاد کیوں نہیں کرتا کہ میرے اللہ ہیں جس اللہ نے مجھے اس نقصان سے بچایا ہے، میرے اللہ ہیں جس اللہ نے مجھے یہ فائدہ نصیب فرمایا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے ہر کام میں اللہ کی نسبت کو ضرور شامل کیا کریں. جہاں اللہ کریم کی نسبت آ جائے وہاں پہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 23ویں پارے سورہ صافات میں. حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی اپنی طرف نسبت کی. کیوں؟ بعض اوقات انسان بد پرہیزی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف منسوب کر. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا کو اللہ کی طرف نسبت کر دی. بیمار میں ہوتا ہوں، شفا میرے اللہ مجھے نصیب فرماتے ہیں. تو لہذا یہاں پہ بھی فرمایا اللہ لوگوں کا نقصان سے بچا کے لوگوں کو فائدہ عطا فرمانے والے ہیں. پھر اللہ کی ایک اور صفت عالیہ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ کی ذات ہے، احیاکم، جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. اربوں کے حساب سے انسانی جسم کے اندر خلیے موجود ہیں، اور ان خلیوں کے اندر پھر ہر ایک خلیے کے اندر 2 کرومز موجود ہیں جو بغیر خوردبین کے نظر بھی نہیں آتے. ابھی سوچا ہے آپ نے
کہ ایک انسان کے اندر یہ سارے کی ساری جو مشینری فٹ ہے، پورے کا پورا ایک کارخانہ چل رہا ہے اور ہر پرزہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ کبھی تو یاد کر لیا کرو وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، یہ تمہاری سانسیں تم خود نہیں لیتے، ان سانسوں کو چلانے والے اللہ ہیں۔ یہ تمہارا دل خود نہیں دھڑکتا، اس دل کی دھڑکن میرے اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ تمہارا دماغ جو روزانہ 60,000 سے زائد سوچیں سوچتا ہے، یہ خود نہیں سوچتا، اس کو اللہ کریم چلانے والے ہیں۔ یہ تمہارا جگر جو جسم کے اندر 500 سے زیادہ کام کرتا ہے، یہ خود نہیں چلتا، اس کو اللہ چلانے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، پہچانیے اپنے اللہ کو۔ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، فکر کر لو ایک وقت آئے گا تمہیں موت کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، پھر اللہ تمہیں فوت فرما دیں گے۔ پھر یہیں تک بات ہے، اگر یہیں تک ہوتی تو شاید پھر کچھ نہ ہوتا، لیکن بات اس سے آگے ہے۔ ثم یحییکم، اللہ کریم تمہیں دوبارہ زندہ فرما دیں گے، اپنی بارگاہ میں پیش فرما لیں گے۔ ان الانسان لکفور، انسان ہے ہی نہ شکرا، اللہ اکبر کبیرہ، انسان ہے ہی نہ شکرا، اللہ کریم کے ساتھ گلے اور شکوے کرتا ہے، کبھی اپنے اس سراپے وجود کو نہیں دیکھتا کہ سر سے پاؤں تک دیکھنے میں تو یہ صرف 5.5 فیٹ کا ایک باڈی کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے اندر اتنی بڑی جو مشینری چل رہی ہے اس کو کون چلانے والا ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ آپ نے مجھے ہاتھ عطا فرمائے، اللہ آپ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، دھڑکنے کے لیے دل عطا فرمایا، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، اللہ آپ نے ہمیں سونگھنے کی حس کے لیے ناک نصیب فرمایا، ذائقے چکھنے کے لیے زبان نصیب فرما دی، اور اللہ کریم آپ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں نصیب، کیوں نہیں شکر ہم اللہ کا ادا کرتے؟ ان الانسان لکفور، انسان بڑا نہ شکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت وضع کر دیا۔ یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ تمام عبادات ہیں، ہر امت کے لیے الگ الگ عبادت کا طریقہ تھا، ہمارے لیے بھی ایک طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں منسک سے مراد وہ طریقہ عبادت ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے بعد جناب رسول اللہ علیہ السلام لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے، یعنی پہلے نماز پڑھائی، بعد میں اپنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو خطبہ کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول نسکنا فی یومنا ھذا، آج کے دن کی ہماری پہلی عبادت یہ تھی کہ ہم نے نماز پڑھ لی، یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی عبادات کا سرکار نے اپنے خطبہ عید الاضحیٰ میں تذکرہ فرمایا، تو وہاں پہ بھی یہ نسک کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا آج کے دن میں یہ ہماری پہلی نسک ہے، یہ پہلی عبادت ہے ہماری جو ہم نے نماز ادا کی ہے، دوسری عبادت ہے ہم خطبہ سن رہے ہیں عید کا، پھر دعا کریں گے، پھر جا کے ہم اپنے گھروں میں اپنی قربانیاں کریں گے۔ تو لہذا منسک سے مراد ایک طریقہ عبادت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت بنایا، ہم ناسکوہ، وہ اس کے مطابق عبادات کو بجا لاتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، وہ لوگ نہ آپ سے جھگڑا کریں اس معاملے میں، وادع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں، وہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں، وہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ لہذا انہیں جھگڑا نہیں، انک لعلی ھدی مستقیم، میرے محبوب آپ تو بڑے سیدھے راستے پہ ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں، جھگڑا کرتے رہیں، فَقُلِ اللَّهُ، جہاں اللہ آ جائیں، اللہ آ جائیں، پھر واپس آئیے۔ آپ نے نماز فجر الحمدللہ با جماعت پڑھی، سورۃ التوبہ کا اختتام ہو رہا تھا دوسری رکعت میں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ پھر جائیں منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرے اللہ کافی ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلِ اللَّهُ، آپ اللہ کا ذکر کر لیجئے۔ آپ جہاں پہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین میرے اللہ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک درخت کے نیچے لیٹے تھے اور آپ نے اپنی تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹکا رکھی تھی۔ ایک کافر چلتا پھرتا ادھر آ گیا، اس نے موقع سمجھا کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام بالکل نہتے ہیں، ہتھیار پاس نہیں ہے، دور پڑا ہے، اس نے جلدی سے سرکار کی تلوار اٹھا لی اور حضور کو جگا کے مخاطب کر کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ
یہ اللہ کا نام اتنا تو اپنی سانسوں میں بسا کے رکھیں۔ موسٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو ایک دم سے اگر کوئی بیدار کرے نا، انسان ہڑبڑا اٹھتا ہے، ابھی تو اس کو اپنے حواس قائم کرنے میں کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ وہ سویا اچانک اگر اٹھے، بھائی کیا ہوا ہے، کیا ہے بن ہوا ہے، کیا حادثہ ہوا ہے، ابھی تو اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے وہ جو سید عائشہ فرمایا کرتی تھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، یہ اس کی عملی تفسیر ہے۔ سوئے بھی جاگتے بھی اللہ اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو جناب رسول اللہ علیہ السلام کو وہ کافر اٹھا کے کہتا ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، آپ فرمانے لگے اللہ، کتنی محبت میں یہ لفظ بولا ہوگا اللہ، اور کتنی جلالت کافر کے اوپر طاری ہوئی ہوگی اس اسم ذات کی۔ جب یہ سنا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک کو اٹھا کے فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو لہذا اللہ کریم جہاں پہ آ جائیں، اللہ کی نسبت آ جائے، اللہ کریم کی ذات اقدس سے ہمارا تعلق آ جائے، وہاں پہ انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں فَقُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پریشان ہو رہے تھے، باہر کافر کھڑے تھے، عرض کرنے لگے حضور ان میں سے ایک بندہ بس اتنے ہی زحمت کرے نا، تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھ لے تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے، غار ثور کی بات ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر آپ کا ان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرے اللہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو جب اللہ کا لفظ بڑی سے بڑی مشکل، کڑے سے کڑے حالات میں بھی استعمال کر لیا جائے، یقین کیجئے لفظ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مصیبتوں کا منہ موڑ دیتا ہے، طوفانوں کے رخ پھیر دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے فقل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ 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 ہے، اعلم بما تعملون، میرے اللہ جانتے ہیں جو آپ زیادتیاں کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اے کافرو جو میرے ساتھ تم اختلاف کرتے ہو، قیامت کو میرے اللہ جی اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، زمین و آسمان کے معاملات اللہ جانتے ہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ کے علم کے بغیر تو کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو لہذا اللہ کریم کے علم میں ہے سارے کا سارا نظام۔ ان ذالک فی کتاب، یہ ایک نوشتہ، ایک کتاب ہے جس میں یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ایسے صفات عالیہ کے متحمل اللہ جی کی ذات اقدس اور ذات لم یزل کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو، ما لم ينزل به سلطانا، ان کی تو کوئی دلیل ہی اللہ نے آسمان سے نہیں اتاری، وما ليس لهم به علم، اور ان کے لیے اس معاملے میں کوئی علم بھی نہیں۔ وما للظالمین من نصیر، جو شرک کر کے اللہ کے سوا اوروں کو پکار کے ظلم کرے، ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب آپ ان کے سامنے ہماری آیات بینات واضح پڑھتے ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، آیات بینات کو سن کے کفار کے انکار کو ان کے چہروں سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ سورۃ الانفال کے آغاز میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنین کا یہی تو فرق ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ بولا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کپ کپا جاتے ہیں، لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، ان کی روح نہیں، ان کا جسم بھی کانپ جاتا ہے، ان کے رونگٹے، اللہ کرے یہ محبت کا معیار اور یہ لیول اللہ ہمیں زندگی میں نصیب فرما دیں، ذکر و فکر کے راستے میں
کہ جب اللہ کسی کی بھی زبان سے سنے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ کا لفظ ہمارے کانوں میں پڑے، ہمارے دل کو ایک جھٹکا لگے، تو مومنین کی یہ نشانی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے آیات بینات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ یہ جو کافر لوگ ہیں، جب ان کے سامنے آپ آیات بینات پڑھتے ہیں، تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کے چہرے آیات کو سن کے اور سیاہ ہو جاتے ہیں اور انکاری ہو جاتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ ہمارا قرآن پڑھ کے سنانے والوں پہ حملہ کر دے اور ان کو گزند نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، یہ جو تم کر رہے ہو بڑا برا ہے، لیکن اس سے بھی بری ایک بات تمہیں بتاؤں، النار، مختصر مگر جامع، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سوالات کی فارم میں، ہمارے پیپرز کے اندر بھی، مختصر مگر جامع نوٹ لکھیے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ مختصر اور اس سے جامع کوئی بات ہوگی، صرف ایک لفظ میں اللہ نے بات ختم فرما دی، النار، وہ جہنم کی آگ ہے۔ اب ہر بندہ خود ہی سوچ لے کہ جس کو وہ جہنم کی آگ چھوئے گی اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا۔ النار، اس سے بھی بری چیز کیا ہے؟ النار، وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دعا کیا کرے اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، اہل خانہ کی، بلکہ آنے والی نسلوں کی گردنیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے فرمایا، وبئس المصیر، اور بڑی بدترین یہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ کل آئندہ انشاءاللہ ہفتے والے دن ہم سورۃ الحج کا اور 17ویں پارے کا آخری سبق پڑھیں گے، خصوصی دعا کا اہتمام بھی ہوگا۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قرآن کریم کے فہم کے ساتھ ہم اللہ کی توفیق سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس کی بدولت ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما کے ہماری مشکلات کو دور فرما دیں، آسانیاں نصیب فرما دیں۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور دعا کیا کریں قرآن پاک کی بدولت اللہ کریم ہمیں اپنے اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیں، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے مقدر اور نصیب اچھے فرما دیں، نیک اسباب ان کے لیے اللہ مہیا فرما دیں، رزق حلال کے دروازے کھول دیں، مقروضوں کے قرض دور فرما دیں، مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دیں، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دیں، اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما کے ہمارے دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دیں ہم اپنے اللہ جی کو پسند آ جائیں۔ مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے گروپس مسائل دین المدینہ، جن میں سے 28 نمبر محترم محمد سلیمان شاکر صاحب کا ہے، اور ان کا فہم قرآن کلاس کا گروپ بھی ہے۔ یہ ویڈیو بھی اسی سبق سے ماخوذ ہے، جسے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ قرآن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، تو اس لیے آپ سب بھی خود بھی قرآن سمجھیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں ان کو بھی سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو ہم ترجمے سے یاد کریں۔ فری قرآن سمجھنے یا دینی سوالات کی رہنمائی کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923007446434 ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیوز بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے